السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 44 ایپیسوڈ نمبر 44 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 120، شاگرد یا استاد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلنے پھرنے لگے تو حضرت مریم آپ کو استاد کے پاس لے گئیں، کہا اس بچے کو پڑھائیں۔ استاد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ پڑھ بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے کہا، الف بے جیم دال۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو ان حروف کا معنی کیا ہے؟ استاد نے کہا، ان حروف کے معنی تو میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، تو مجھ سے سنو۔ الف سے مراد اللہ ہے، بے سے مراد ہے اللہ کی بہجت، جیم سے مراد ہے اللہ کا جلال، اور دال سے مراد ہے اللہ کا دین۔ استاد نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، یہ کسی استاد کا محتاج نہیں، بھلا میں اسے کیا پڑھا سکتا ہوں جب کہ یہ خود مجھے پڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبق: نبی کسی دنیاوی استاد کے محتاج نہیں ہوتے، ان کا استاد و معلم خدا ہوتا ہے۔ حکایت نمبر 121، دست مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی کمسن بچے ہی تھے۔ آپ کا گزر آپ کی والدہ مریم کے ساتھ ایک ایسے شہر میں ہوا جہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کے دروازے پر جمع تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بھیڑ کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا بادشاہ کی بیوی بچہ جننے کے قریب ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنے بتوں سے اس تکلیف کا چھٹکارا پانے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرا ہاتھ بادشاہ کی بیگم کے پیٹ پر رکھ دیا جائے تو فوراً بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے یہ بات چیت سنی تو آپ کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، اے بادشاہ، میں اگر یہ بھی بتا دوں کہ اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ دوں اور بچہ پیدا ہو جائے تو کیا تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے گا؟ بادشاہ نے کہا، بے شک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو سن، اس کے پیٹ میں لڑکا ہے جس کے رخسار پر ایک سیاہ تل اور پیٹھ پر سفید تل ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے بچے، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے سب مخلوق کو پیدا فرمایا، تو جلدی پیٹ سے باہر آ جا۔ آپ کے یہ کہتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور سب نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر سیاہ تل اور پیٹھ پر سفید تل تھا۔ آپ کا اعجاز دیکھ کر بادشاہ مسلمان ہونے کو تیار ہوا، مگر قوم نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے، بادشاہ کو مسلمان ہونے سے روک دیا۔ سبق: اللہ کا نبی بڑے بڑے علوم و اختیار لے کر آتا ہے، اس کی نظر مافی الارحام تک بھی پہنچ جاتی ہے، اس کے ہاتھ دافع البلا ہوتے ہیں۔ حکایت نمبر 122، اندھا اور لنگڑا چور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نوعمر ہی تھے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ مصر کے ایک امیر کبیر کے مہمان ہوئے۔ اس امیر آدمی کے یہاں بہت سے غریب اور محتاج مہمان رہا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن اس کے یہاں چوری ہو گئی اور کچھ مال جاتا رہا۔ اس امیر آدمی کو
انہی مفلس اور محتاج لوگوں پر جو ان کے پاس رہتے تھے شبہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ اس امیر آدمی سے کہیے ان سب مفلسوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے۔ جب اس شخص نے ان مفلسوں کو ایک جگہ جمع کر لیا تو آپ ان میں تشریف لائے۔ ان میں سے ایک لنگڑے آدمی کو اٹھا کر ایک اندھے شخص کی گردن پر بیٹھایا اور کہا، اے اندھے، اس لنگڑے کو اٹھا کر کھڑا ہو جا۔ وہ اندھا بولا، میں نہایت ضعیف اور کمزور آدمی ہوں، اسے کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کل رات تم میں اس کو اٹھانے کی طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ سن کر وہ اندھا کانپنے لگا۔ دراصل اسی اندھے نے اس لنگڑے کو اٹھایا تھا، اس کے ذریعے یہ چوری کی گئی۔ چنانچہ وہ دونوں چور پکڑے گئے۔ سبق: اللہ کے نبی چھپی ہوئی باتوں کو جو ہو چکی ہوں یا ہونے والی ہوں سب کو جان لیتے ہیں۔ نبی کو بے خبر جاننا یہ بے خبروں ہی کا کام ہے۔ حکایت نمبر 123، دنیا پرست کا انجام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر نکلے تو ساتھ ایک یہودی ہو لیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ دونوں مل کر روٹی کھائیں۔ یہودی نے مان لیا، مگر جب اس نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو 1 روٹی ہے اور میرے پاس 2 روٹیاں، تو پچھتایا کہ میں نے شرکت کا وعدہ کیوں کر لیا۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوا تو یہودی نے 1 ہی روٹی نکالی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس تو 2 روٹیاں تھیں، 1 کہاں گئی؟ یہودی بولا، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، 2 کب تھی؟ کھانا کھانے کے بعد جب آگے بڑھے راستے میں ایک اندھا ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، وہ بینا ہو گیا۔ یہ معجزہ دکھا کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کو آنکھ دی، سچ سچ بتا دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے اللہ کی قسم میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ پھر جب اور آگے بڑھے ایک ہرن دکھائی دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا اور کھایا، پھر اس کی ہڈیوں سے فرمایا، کم بِإِذْنِ اللہ۔ وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور اسے پھر زندہ کر دیا، سچ سچ بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ یہودی بولا، مجھے اس اللہ کی قسم میرے پاس تو دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو ایک قصبہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا۔ یہودی نے موقع پا کر عیسیٰ علیہ السلام کا عصا چرا لیا۔ خوش ہوا کہ اسی سوٹے سے مردہ زندہ کر لیا کروں گا۔ چنانچہ اس قصبے میں اس نے اعلان کیا، مردے زندہ کرانے ہو تو مجھ سے کروا لو۔ لوگ اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے جو سخت بیمار تھا۔ کہا، وہ بیمار ہے، اسے اچھا کر دو۔ یہودی نے پہلے تو اس حاکم کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا، پھر کہنے لگا، لو دیکھو اب میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پھر سے اسے ڈنڈے سے مارا اور کہا، کم بِإِذْنِ اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ اب تو یہ گھبرایا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پھانسی پر لٹکانے چلے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور فرمایا، تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے کم بِإِذْنِ اللہ فرمایا تو حاکم زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے یہودی کو چھوڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تجھے اسی خدا کی قسم جس نے تیری جان بچائی، سچ سچ بتا دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، اسی خدا کی قسم جس نے میری جان بچائی، دوسری روٹی میرے پاس تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے 1 اینٹ میری، دوسری تیری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ بولا، اے عیسیٰ، خدا کی قسم تیسری روٹی
میں نے کھائی تھی۔ آپ نے وہ تینوں اینٹیں اسے دے دیں اور فرمایا اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ تینوں اینٹوں کو لے کر خوشی خوشی واپس ہوا، لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اسے اینٹوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ اکبر۔ سبق: دنیا پرست بے حد جھوٹا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت میں خدا اور اس کے رسول کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔